الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین محترم، تقریباً عید الاضحیٰ کے بعد غالباً 15 دنوں کے بعد آج دوبارہ پہلی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو رہی ہے. کافی مصروفیت کی وجہ سے میں تھوڑا ٹائم نہیں دے پایا. اپنے تمام سامعین سے مؤدبانہ میں معذرت کروں گا. تو آج کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا قاری خالد اسلامک یوٹیوب چینل. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بالوقت فی الوقت پہنچتی رہے اور آپ دین محمدی کے اہم امور سے، اہم مسائل سے، اہم باتوں سے مستفیض ہوتے رہیں. آج ہم جس چیز پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے صدقہ دینے کی فضیلت اور انسان کی نیت. سامعین محترم، یہ جو میں روایت آپ تک پہنچانے والا ہوں یہ بھی مشکات شریف کے اندر موجود ہے. جلد پہلی صفحہ نمبر 125 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص صدقہ دینے کے ارادہ سے اپنا صدقہ لے کر گھر سے باہر نکلا خفیہ طریقے سے تاکہ کوئی لوگ مجھے دیکھ نہ رہیں. لیکن رات کی تاریکی کے اندر وہ جو نکلا، رات کا اندھیرا تھا، تو صدقہ دینے کے لیے جب نکلا تو راستے میں اسے ایک چور ملا. تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی مجبور شخص ہے تو اس کو صدقہ کی ضرورت ہے، فلہذا اس نے اس کو مجبوری جانتے ہوئے، شخص کی مجبوری سمجھتے ہوئے اپنا صدقہ اسے دے دیا. جب یہ رات کے اندھیرے میں ایک چور کو اپنا صدقہ دے کر واپس چلا گیا تو صبح جب یہ گھر سے باہر نکلا، بازار میں آیا تو لوگوں سے یہ باتیں سنی کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ آج کل لوگ اپنا صدقہ رات کے اندھیرے میں چوروں کو دے رہے ہیں. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ صدقہ تو رات کو میں نے دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھول کر کسی چور کو دے کے گیا ہوں. صبح جب ہوئی تو لوگوں سے جب اس نے یہ باتیں سننے کے بعد پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں آج رات جو آنے والی ہے اس رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا. آنے والی رات کے اندر وہ انتظار میں رہا. رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی کے اندر اس نے جناب والا صدقہ لیا. خفیہ طریقے سے رات کو نکلا، ایک گلی محلے یعنی بازار سے جا رہا ہے کہ دیکھا سامنے ایک عورت آ رہی ہے تو اس نے اپنا صدقہ اس عورت کو دے دیا. لیکن اس نے یہ سمجھا کہ یہ عورت کوئی لاچار اور مجبور ہے، اس کو ضرورت ہے، شاید اس کے بچے بھوکے ہوں گے، شاید کہ اس کی کوئی ایسی مجبوری ہے جس وجہ سے یہ رات کو گلی میں پھر رہی ہے. تو اس نے جب یہ صدقہ اپنا اس عورت کو مسکین سمجھ کر دے دیا. جب صبح ہوئی تو یہ گھر سے باہر نکلا، دے کر گھر چلا گیا. صبح ہوئی تو باہر نکلا، بازار میں لوگوں سے یہ چرچا سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں میں، پتہ نہیں کیسا جناب والا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ اپنا صدقہ رات کے اندھیرے میں ایک زانیہ کو دے کے جا رہے ہیں. تو اس کے دل میں بہت بڑا تعجب ہو. اس نے کہا یہ بھی میرا صدقہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوا، تو زانیہ کو تو میں صدقہ دینا نہیں چاہتا تھا، فلہذا آج رات دوبارہ صدقہ کروں گا. وہ گھر چلا گیا، سارا دن ایسے سوچتا رہا. جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس نے صدقے کے اور پیسے اٹھائے. اٹھانے کے بعد جب وہ دوبارہ رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلا، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو وہ گلی میں جا رہا ہے، اسے ایک مالدار آدمی ملا ہے جس کا مال بہت زیادہ ہے، جس کے اوپر صدقہ لینا واجب نہیں ہے. تو اس نے اپنا وہ صدقہ اس مالدار آدمی کو دے دیا. دینے کے بعد اس نے سمجھا کہ آج شاید کہ میں کسی اچھے بندے کو صدقہ دے کے آ رہا ہوں جس کا وہ مستحق ہے، جس کا وہ جناب والا لینے کا حقدار ہے. جب رات کو گھر آ گیا، ساری رات گھر رہا. صبح کی نماز کے بعد جب گھر سے باہر نکلا، بازار میں گزر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ لوگ چرچا کر رہے ہیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ اپنا صدقہ آج کل مالداروں کو دے رہے ہیں. تو وہ آدمی بہت پریشان ہوا. اسی پریشانی کے عالم میں تیسری رات جب گزر گئی، چوتھی رات وہ جب سویا، سونے کے بعد اس نے نیند میں کیا دیکھا ہے؟ کوئی ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے کہ اے بندے خدا کے، اللہ رب العالمین کے ہاں تیرا صدقہ قبول ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ تو نے جب پہلی رات صدقہ ایک چور کو دیا ہے تو وہ صدقہ لینے کے بعد، صدقے کی رقم لینے کے بعد چوری پہ نہ گیا ہو اور اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ اس کی قبول ہو چکی ہو تو وہ چوری سے بچ گیا ہو. جب دوسری رات تو نے صدقہ دیا ایک زانیہ عورت کو، ہو سکتا ہے کہ اس نے زنا سے جناب والا توبہ کر لی ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زنا سے باز رکھا ہو اور وہ اسی پیسوں سے اپنے بچوں کا گزر بسر کر لیا ہو. اور یہ بھی تیسری رات جب تو نے مالدار کو صدقہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ مالدار
تیرے پیسے لینے کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف آ گیا ہو، اس نے اپنے مال سے آگے صدقہ دینا شروع کر دیا ہو۔ مال مناسب یہ نہیں ہے کہ صدقہ ایک چور کو دیا، یہ بات نہیں کہ صدقہ ایک زانیہ کو دیا، یہ بات نہیں کہ صدقہ ایک مالدار کو دیا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہاری نیتیں، تمام اعمالوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی تمہاری جناب والا نیت ہوگی، اللہ رب العالمین تجھے اسی طرح کا پھل دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے نشان کو دبائیے گا، اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک تاکہ پہنچتی رہے، آپ دین محمدی کے اہم مسائل اور اہم امور سے اس طرح مستفیض ہوتے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔